السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے مرد کی ہے جس نے ایک ایسی عورت سے محبت کی جس نے دولت کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، پر دوسری عورت نے اس سے محبت کی خاطر اپنی جان دے دی۔ یہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں۔ سنیے پلیز، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 21-22 سال کی سانولی لڑکی ایک 5-6 سالہ بچی کے ساتھ کھڑی تھی۔ چہرہ شناسا تھا، یعنی جانا پہچانا۔ 1-2 مرتبہ میں نے اس لڑکی کو اپنے مکان کی سیدھی طرف دوسری گلی میں نکڑ سے آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو آگے ہاسپٹل کی طرف میرا گھر ہے، آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ جی ضرور، کیوں نہیں، مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اگر آپ رہنمائی کریں گی تو آپ کو آپ کے گھر کی طرف چھوڑ دوں گا۔ اوہ شکریہ، دراصل مجھے بہت جلد گھر پہنچنا ہے۔ امی کے لیے کچھ ضروری دوائیں لینی تھی، کیونکہ یہ دوائیں 10 نمبر میں کسی بھی میڈیکل اسٹور پر نہیں ملی، نہ ہی اسٹار میڈیکل پر یہ دوائیں تھیں، اور اس بارش میں کوئی رکشے والا بھی نہیں مل رہا۔ اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کے کسی کام آ گیا۔ اس سے زیادہ خوشی اور مجھے کس بات کی ہوگی؟ میں نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ شیشے میں جل تھل ہوتی ہوئی سڑک کا نظارہ کرتی رہی اور میں اس سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے اور گفتگو کے انداز سے کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں تھما ہوا دواؤں کا لفافہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی ماں واقعی بیمار تھی اور اسے اس وقت مجبوری کے سبب لفٹ لینا پڑی تھی۔ میں نے آپ کو 1-2 مرتبہ پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں پڑ رہا، میں نے اسے کریدتے ہوئے کہا۔ ہمیں کچھ ہی عرصہ ہوا ہے آپ کے محلے میں آئے ہوئے۔ تیسری گلی کے آخری سرے پر سفید مکان ہمارا ہی ہے۔ اس نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بھی میرے بارے میں جانتی ہے۔ پھر کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ میں نے خاموشی کو توڑا۔ آپ نے اپنی ماں کی بیماری کا ذکر کیا۔ اللہ نہ کرے کوئی سیریس بات تو نہیں؟ میری امی ہارٹ کی مریضہ ہیں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ پھر کچھ وقت یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور سفر ختم ہو گیا۔ اس کے مکان کے سامنے میں نے اسے اتارا تو بارش خاصی حد تک کم ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ہبا نے ازراہ تکلف مجھے چائے کی پیشکش کی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا اور انکار کر دیا۔ پھر واپس آتے ہوئے اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ مسکراتی ہوئی شرمیلی آنکھیں بار بار میرے تصور میں آتی رہیں۔ رات کو بستر پر کروٹ کروٹ بدلتے ہوئے بھی اس کا رنگین تصور میرے حواس کو ہلاتا رہا۔ نہ جانے اس کی ذات میں ایسا کیا سحر تھا کہ میں خود کو بڑا کمزور سا محسوس کر رہا تھا۔ کئی بار میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دینا چاہا اور اپنے پگلے پن پر مجھے خود بھی ہنسی آنے لگی۔ ایسے موقع کئی بار آتے ہیں، پھر جن کے پاس اپنی کار ہوتی ہے انہیں ایسے حسین موقع بار بار میسر آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے میرے حواس پر یوں ڈاکر نہیں ڈالا، دل یوں کسی کے لیے بے قرار نہیں ہوا تھا۔ صبح میں نے گاڑی نکالی اور اس سفید مکان کے سامنے جا پہنچا۔ بیل پر انگلی رکھنے سے پہلے میں نے کئی بار سوچا، خود کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یقیناً یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، لیکن دل، ہائے اس دل کا کیا کرتا میں؟ سوچ سوچ کو ہلا رہا تھا میری وہ۔ آخر میں نے یہ سوچ کر بیل پر انگلی رکھ دی کہ اگر کوئی غیر مانوس چہرہ، یعنی جس کو میں نہیں جانتا ہوں، وہ چہرہ آیا تو کوئی مناسب بہانہ کر دوں گا۔ مگر دروازہ ہبا نے ہی کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، وہ مسکرا کر بولی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کی امی کی طبیعت پوچھتا چلوں۔ کیسی ہیں اب وہ؟ اب بہتر ہیں قدرے، آرام کر رہی ہیں۔ آپ آئیے نا اندر، اس نے میرے لیے راستہ بناتے ہوئے بڑی اپنائیت سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ ایک تنگ سی گلی سے گزرنے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور چند لمحوں کے لیے معذرت کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز نکھری نکھری صاف ستھری تھی۔ فرنیچر زیادہ قیمتی نہیں تھا، لیکن قرینے سے سجایا گیا تھا۔ دیوار پر لگی چند تصویریں کمرے کے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں، جس سے مکان کے مکینوں کی خوش ذوقی اور نفاست پسندی کا پتہ چلتا تھا۔
چند لمحوں کے بعد وہ اندر آئی۔ امی سو رہی ہیں ورنہ میں آپ کو انہی کے کمرے میں لے چلتی۔ آپ کہیے کیا پسند کریں گے، چائے یا کافی؟ ارے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ابھی ناشتہ کر کے ہی نکلا ہوں، زیادہ دیر بیٹھا تو کام پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ دفتر تو مجھے بھی تقریباً اسی وقت پہنچنا ہوتا ہے، لیکن آج نہ صحیح، آپ یوں ہی کیسے میرے گھر سے جا سکتے ہیں؟ اس نے بڑے پیار سے کہا۔ اچھا تو ایسا کرتے ہیں، اس چائے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس وقت آپ کو بھی دیر ہو رہی ہے اور مجھے بھی، کوئی ایسا وقت رکھ لیجئے جب ہم وقت کے پہرے سے آزاد ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی۔ وقت کا پہرا کب انسان پر ہوتا ہے مجھے تو اس بات کا ڈر نہیں، تاہم آپ جب بھی آ جائیں میرا وقت آپ کے لیے ہی ہوگا۔ اس کی اس بات پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ پہلی ہی ملاقات پر میں نے جو اندازے قائم کیے تھے وہ درست ثابت ہو رہے تھے۔ یقیناً اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی جذبہ تھا جس کا اظہار اس نے باتوں باتوں میں کر دیا تھا۔ میں کھل اٹھا۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی تصور کروں گا اگر آپ کا وقت، آپ کا ساتھ مجھے ملتا رہا تو پھر آج شام کی چائے ہم کیفے میں پئیں، میں 5 بجے آپ کو پک کر لوں گا۔ نہیں نہیں، آج کی چائے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر پر پینا، کیفے میں پھر کبھی صحیح۔ اس نے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان لاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں وقت پر حاضر ہو جاؤں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور پھر اللہ حافظ کہتے ہوئے اس نے اپنا نازک سا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، مجھے بھی 5 بجنے کا انتظار رہے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہولے سے دبا دیا اور پھر وہاں سے اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دیکھتے ہوئے نکل گیا۔ اس ملاقات کے بعد ہم اکثر ملنے لگے، کبھی اس کے گھر، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں اور کبھی شہر کے کسی حسین گوشے میں۔ میری طرح پیار کے معاملے میں وہ بھی پیاسی تھی، اس لیے پیار کے اظہار میں اس نے خود پر بیجا پابندیاں نہیں لگائی تھیں۔ کئی برس پہلے اس کے والد ایک بس حادثے میں چل بسے تھے۔ کوئی بڑا بھائی بہن نہیں تھا، ایک چھوٹی بہن تھی، ایک ضعیف ماں جنہوں نے بڑی محنت اور جتن سے انہیں پالا تھا۔ اسے BA تک تعلیم دلوائی تھی اور بڑی اچھی طرح سے گھر کا نظام چلایا تھا، لیکن کچھ عرصے سے دل کے عارضے نے انہیں چارپائی پر ڈال دیا تھا اور اسی مجبوری کے باعث اسے خود میدان عمل میں اترنا پڑا، جس سے گھر کے خراجات تو پورے ہو جاتے تھے، لیکن ماں کی بیماری کے سبب اسے مالی پریشانیوں کا سامنا تھا، جس کا اظہار ماں بیٹی نے مجھ سے بھی کیا تھا، اور اسی بنا پر میں نے در پردہ ان کی مدد کی خاطر اپنا تعاون انہیں پیش کر دیا۔ میرے ابو کو میری ان شاہ خرچوں پر تشویش لاحق ہوئی اور 1-2 مرتبہ انہوں نے سختی سے مجھے ڈانٹا بھی، لیکن میں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش دیا، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ وہ جاڑوں کی ایک ٹھنڈی سی دوپہر تھی، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ میں بستر میں دبکا ہوا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی نے میرا دھیان توڑ دیا۔ دل میں پیچتاب کھاتا ہوا فون کی طرف بڑھا اور پھر آواز سنتے ہی سارا غصہ کافور ہو گیا۔ آخر آواز میری محبوبہ کی تھی۔ ہبا نے مجھے اسی وقت اپنے ہاں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ میں خود بھی اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ 2-4 دن سے اس کی خالہ اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے، جس کے باعث ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اسی وقت لباس تبدیل کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ مجھے ریسیو کرنے وہ دروازے پر موجود تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بڑے والہانہ انداز سے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی۔ کتنے دن ہو گئے تم سے ملے ہوئے، کچھ تمہیں بھی اس کا احساس ہے؟ اس نے اپنی نشیلی آنکھوں سے ساری مستیاں مجھ پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، میں نے تو ایک ایک پل کانٹوں پر گزارا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہو گیا اور اس نے منع بھی نہیں کیا۔ چند لمحے ہم یوں ہی دنیا مافیا سے بے نیاز رہے اور پھر ایک دم ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ وہ میری باہوں سے نکل گئی۔ بڑے شریر ہو تم، اس نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ چائے بنانے کے لیے باہر نکل گئی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ چھوٹی بچی نورین کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، شاید سبھی لوگ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں ہبا چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی تو میں نے پوچھا، آج امی اور نورین کا پتہ نہیں چل رہا؟ ہمارے محلے میں ایک منگنی ہے، ابھی ابھی وہیں گئی ہیں، اور تم؟ میں نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر تم سے بھی تو ملنا تھا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھ سے ملنے کی خاطر اس نے یہ بہانہ رچایا؟ سر میں درد کا بہانہ کیا تھا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہبا، میں چاہتا ہوں ہمارا یوں ملنا جلنا لوگوں کو ہم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کر دے گا۔ کیوں نہ ہم سنجیدگی سے ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے پر غور کریں؟ تمہاری امی مجھے بیٹوں سے کم نہیں سمجھتی، وہ بہت آسانی سے مان جائیں گی، اور بات میری امی کی نہیں تمہاری امی کی ہے۔ وہ لوگ کب مانیں گے؟
اور پھر تمہاری منگیتر۔ جہاں تک میری منگیتر کا تعلق ہے ہبا، تو وہ بچپن کی ایک گھسی پیٹی جاہلانہ رسم ہے جسے میرے امی ابو نے گلے لگا رکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگوں گی۔ اس وقت تو اس موضوع کو ختم ہی کر دو تو بہتر ہے۔ دیکھو باہر موسم کتنا پیارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچی کلیوں کا لمس نظر آ رہا تھا۔ تم سے پیاری تو کوئی چیز نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تو اس نے شرما کر پلکیں گرا لی۔ تھوڑی دیر یوں ہی باتیں ہوتی رہی، اور پھر جیسے ہی میں جانے کے لیے اٹھا، اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی۔ کتنے بے درد ہو تم ندیم، ابھی کیوں جاتے ہو؟ دیکھو تو موسم کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے لہجے میں خمار اور آنکھوں میں البیلی مستیاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اس سے دور ہٹ جانے کا سوچا، لیکن میری یہ سوچ پرواز نہ کر سکی، اور اندھے جذبات میں ہم ہوش گم کر گئے۔ خوبصورت موسم ہم دونوں کو ڈس چکا تھا، دیوانگی کی حد تک ہمارا جذبہ پہنچ چکا تھا۔ شام کی ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ سی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میری بھی تھی، لیکن جو پل بیت گئے تھے بس بیت گئے تھے، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر اپنا سر میرے کندھے سے لگا دیا۔ ندیم، مجھے کل تک 5,000 روپے چاہیے، میں نے ایک سہیلی کی کچھ رقم لوٹانی ہے، میں تمہیں جلد لوٹا دوں گی۔ رقم کا بندوبست تو میں کل کر دوں گا، لیکن واپس لوٹانے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا مجھے اب بھی پرایا سمجھتی ہو؟ اب بھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ افسردگی کا غبار چہرے سے اترنے کے بعد وہ کسی تازہ کھلے ہوئے پھول کی مانند ہو گئی۔ میں نے والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اسے چومتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وقت ہوا کے دوش پر اڑتا رہا۔ ہم پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہنے لگے، جس کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہوا، لیکن ہبا کی محبت کا سحر کچھ اس طرح میرے وجود پر چھا گیا تھا کہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ والد صاحب اکثر کاروباری سلسلے میں مختلف شہروں کے دوروں پر رہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی میں کاروبار کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، لیکن اب میں بہت کم وقت کاروبار پر صرف کر رہا تھا، اور جو وقت اسے دیتا بھی تھا اس سے زیادہ وہاں سے حاصل کر کے ہبا اور اس کے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر خرچ کر دیتا تھا۔ مجھے بھی اب وہ لوگ اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرنے لگے تھے۔ ہمارے تعلقات اب ڈھکے چھپے نہیں رہے تھے۔ گھر میں دبی دبی زبان میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک دن شام کے وقت امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا حیران رہ گیا، کیونکہ کمرے میں امی کے علاوہ ابو بھی تھے۔ آؤ ندیم، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں ڈرتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ندیم، مجھے تمہاری ماں سے تمام باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور تم جانتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم پہلے سے کسی کے ساتھ منسوب ہو، جڑے ہوئے ہو۔ تمہارا یہ چلن برادری میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جلد تمہاری شادی کر دیں۔ تم جو بھی فیصلہ کرو آج ہی اپنی ماں کو آگاہ کر دو۔ ابا جان نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے، اور میں خاموشی سے ان کی تمام باتیں سنتا رہا۔ امی جان، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری شادی میری مرضی کے خلاف کر دیں۔ مجھے ڈیڈی کا یہ فیصلہ ہرگز قبول نہیں۔ بیٹا جذباتی مت بنو، وہ نچلے درجے کے لوگ کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں۔ کون میرے قابل ہے اور کون نہیں، یہ میں بہتر جانتا ہوں امی جان۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ بدتمیزی کر رہا تھا اپنی ماں سے۔ ایسی سوچوں کو ذہن سے کھرچ پھینکو بیٹا، کیوں اپنے باپ کی پگڑی اچھالنے پر تلے ہوئے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم بچپن سے گلنار سے منسوب ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے امی جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بچپن کے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ احمقانہ باتیں بند کرو ندیم، آنکھوں پر حقیقت کی اینک لگا کر دیکھو تو تمہیں کوئی رشتہ، کوئی تعلق بیکار نہیں لگے گا۔ ہمارے خاندان میں تعلقات بنانے کے لیے یہی رسم چلی آ رہی ہے۔ وقت وقت کی بات ہے امی، اب وقت بدل گیا ہے، قدریں بدل گئی ہیں۔ انسان، اس کی سوچ، اس کا مزاج، رسم و رواج، زمانے کے طور طریقے، سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ خود فریبی ہے ندیم، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اگر بدلے ہیں تو صرف وہ لوگ جن کا ضمیر مردہ، ایمان کمزور ہے، جنہیں مغرب کی تقلید نے اندھا کر دیا ہے، وہی لوگ بدلے ہیں ندیم، جو آزادی کا مطلب غلط لے رہے ہیں۔ گلنار تمہاری منگیتر ہے۔ تمہارے باپ نے اسے اس وقت تم سے جوڑا تھا جب وہ 10 سال کی تھی، اور ایک حادثے میں اپنے امی ابو کا سہارا کھو کر ہمارے سائے میں آئی تھی۔ اس محروم، بے آسرا اور دکھی لڑکی کا سہارا ہمارے بنا اور کون ہے؟ ہم بھی اسے ٹھکرا دیں تو کون ہے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے؟
امی جان غصے میں بے حد جذباتی ہو گئی تھیں۔ ان کی باتیں میرے احساس میں بھی نشتر چبونے لگی، لیکن میں ان سارے حقائق کا احساس کرنے کے باوجود اپنی راہ سے ہٹ جانا اپنے ارمانوں کی موت سمجھتا تھا۔ زندگی کی اتنی خوبصورت تمنا کو میں کیسے بچپن کی ایک ایک گھٹیا ریت پر قربان کر سکتا تھا؟ میں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ ابو کو میرے انکار کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور اعلان کر دیا اگر یہاں رہنا ہے تو ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، بصورت دیگر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے جائیں گے۔ ابو سے مجھے اس قدر انتہا پسندی کی توقع نہیں تھی، لیکن شاید وہ بھی اپنے طور پر ٹھیک کر رہے تھے۔ اسی شام میں ہبا سے ملا اور سارے حالات اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس سے کورٹ میرج کی پیشکش کر دی، لیکن وہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گئی۔ میں ایسی گئی گزری نہیں ہوں ندیم کہ عدالتوں کے چکر کاٹتی پھروں۔ مجھے خوشیوں بھرا ایک گھر چاہیے، اور پھر ایسے جذباتی فیصلے نہ تمہارے لیے اچھے ہیں نہ میرے لیے۔ ہبا، میں اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کر چکا ہوں، وہ لوگ مان جائیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنی ناک نیچی نہیں ہونے دیں گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان جھوٹی روایات کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وہ چاہے تو مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں اور اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیں۔ میں اپنی منزل خود پیدا کروں گا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا یا کوئی ملاقات تلاش کر لوں گا۔ تمہارے لیے خود ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا، بس تم وعدہ کرو۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتی ندیم ایسی باتوں کا، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں تم ایک لڑکی کی خاطر لاکھوں کی جائیداد سے محروم ہو جاؤ۔ ہبا کی اس بات پر میں کٹ کر رہ گیا، لیکن ان صبر آزما لمحوں میں سوائے صبر کے کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہبا، کچھ تو خیال کرو، میں کتنے برے وقت سے گزر رہا ہوں۔ میں سارے دروازے بند کر کے آ رہا ہوں، کچھ تو حوصلہ دو، کچھ تو امید بندھاؤ۔ میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں ندیم کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو منانا چاہیے، اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ ہبا جھنجھلائے ہوئے انداز سے اٹھ کر اندر چلی گئی اور میں زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ سچی تھی، میں ہی بھولا تھا جو خالی دامن ہو کر اس کے در پر آ گیا تھا۔ اور پھر ایک خالی دامن مرد کی محبت ہوتی ہی کیا ہے؟ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک وسیع کاروبار میرے ہاتھ میں تھا۔ اسے شاید میری ذات سے زیادہ میری دولت سے پیار تھا، جو ایسی صورتحال میں اسے ملنے کی امید نہیں تھی، اور شاید اس لیے وہ میرا ہاتھ جھٹک دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ میں غمزدہ ہو کر باہر نکل آیا۔ کئی دن گزر گئے، روح پر پتھر بنے ہوئے۔ دن میں ایک دوست کے ہاں رہنے لگا اور دن بھر مختلف جگہوں پر کسی ملازمت کی بھی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکوں۔ کئی دن ہو گئے تھے میں ہبا کو ملنے بھی نہیں گیا تھا۔ میری انا میرا راستہ روکتی تھی اور خود اسے بھی مجھے منا لینے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچتا تو روح کٹ کر رہ جاتی، کتنی بے درد، کتنی سنگ دل ہو گئی تھی وہ، اور وقت کتنا بے رحم بن گیا تھا۔ کائنات کی ہر چیز میری نگاہوں میں سونی ہو گئی تھی۔ پھولوں میں خوشبو نہیں رہی تھی، ہواؤں میں تازگی نہیں تھی، مسرتوں اور امنگوں کے سارے چاند گہنا گئے تھے، اور پھر میں نے یوں ہی ہاتھ پاؤں مارنے کے بجائے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ لیکن پھر ایک شام اپنی انا کے سارے خول توڑ کر میں ہبا سے ملنے چلا گیا۔ ہبا کے مکان کا مین گیٹ بند تھا۔ میں پچھلے راستے سے اندر آ گیا کیونکہ اس طرح اچانک آ کر میں اسے حیران کر دینا چاہتا تھا۔ ہبا کے کمرے کی روشنی روشن دان سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر موجود ہے۔ میں تیز تیز چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور پھر میری آنکھوں میں روشنی نہ رہی، زمین پیروں تلے کھسکتی جا رہی تھی۔ شاید میں نے اس شخص کو دفتر میں دیکھا تھا، لیکن پوری طرح یاد نہیں پڑ رہا تھا۔ ذہن مفلوج سا ہو گیا تھا، وہ میرے دل و دماغ کو سن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میں پاگل سا ہو گیا اور کمرے کی جو چیز بھی میرے ہاتھ میں لگی میں اس شخص پر پھینکنا شروع کر چکا تھا۔ وہ شخص مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے ایک بار مجھے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا اور پھر نامعلوم کون سی چیز میرے سر پر دے ماری۔ میں وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر جس وقت مجھے ہوش آیا اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کمرے کے باقی افراد شاید پہلے سے کہیں گئے ہوئے تھے اور ہبا میرے خوف سے یا تو بھاگ گئی تھی یا وہی شخص اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے سرسری نظروں سے سارے مکان کا جائزہ لیا، پھر لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سر سے خون ابھی تک بہہ رہا تھا، کچھ خراشیں باقی جسم پر تھیں۔ بمشکل اپنے دوست امجد کے گھر پہنچ پایا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ گیا، لیکن میں نے ہر بات اپنے سینے میں دفن کرتے ہوئے کہہ دیا ایک گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ مجھے اسی وقت ہاسپٹل لے گیا۔ صبح میرے حادثے کی خبر سنتے ہی امی میرے لیے پہنچی، اور ماں آخر ماں ہوتی ہے، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ سر پر شدید چوٹ کی وجہ سے کئی روز تک میں ہاسپٹل میں رہا۔
جب کبھی ہبا کا تصور ذہن میں آتا تو آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا جاتی تھی۔ اس کے روپ نے میری روح تک مجھے جھنجھوڑ دیا تھا، جس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینے پر تیار ہو گیا۔ وہ اسی ناپاک صورت میں سامنے آئی تھی، دل پر لرزہ طاری ہونے لگتا تھا۔ کبھی انتقام کی آگ دل میں بھڑک اٹھتی تھی، لیکن پھر جوش و خروش غالب آ جاتا۔ میں نے واقعی اسے سمجھنے میں بہت غلطی کی تھی، اتنی محبت کی تھی اس سے۔ وہ ہوس زدہ عورت تھی، ناپاک عورت تھی، نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ وہ اپنے جسم کو بیچ چکی تھی۔ کئی روز بعد جب میں گھر آیا تو سارے خاندان میں عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی اسے خودکشی کی کوشش قرار دے رہا تھا، کوئی کسی گنڈے سے لڑ جانے کا۔ جو قیامت مجھ پر بیت گئی تھی میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر امی ابو خوش تھے کہ میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ ان کے خیال کے مطابق گھر سے باہر رہ کر تھوڑے ہی عرصے میں میرے سارے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور اب میں نے انہی کی خواہش پر عمل کرنا تھا۔ ایسے میں ایک دن امی نے مجھ سے گلنار کے بارے میں سوال کیا تو میں نے چپکے سے سر جھکا دیا، کیونکہ سارے جذبے مر گئے تھے۔ زندگی میں کوئی رعنائی، کوئی خوشی نہیں تھی۔ عورت کو اس گھٹیا روپ میں دیکھ کر اس مخلوق سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک شام جب میں امی ابو کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، گلنار نے چپکے سے کوئی چیز کھا لی۔ اسے اجرت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس نے نیند کی گولیاں بہت زیادہ مقدار میں کھا لی تھی۔ اس کی موت پر سب حیران تھے، پریشان تھے، پتھر بنے ہوئے تھے، لیکن وہ پگلی مر گئی تھی۔ وہ میری ڈائری میں اپنی ایک پہلی اور آخری تحریر دے گئی تھی: ندیم، میں آپ کے راستے میں حائل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی امی جان ہبا کو اپنی بہو بنا لیں، لیکن وہ نہیں مانی، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں آپ کی تمناؤں کی تکمیل کی خاطر آپ سے بہت دور چلی جاؤں، بہت بہت دور۔ محبت قربانی مانگتی ہے، اور میں نے آپ کی خاطر یہ قربانی بخوشی دے ڈالی ہے۔ وہ پگلی جس نے چپکے چپکے مجھے چاہا تھا، میری ہی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنی جان قربان کر گئی۔ اثار کی کیسی مورتی تھی وہ، نسوانیت کی وفا کا پیکر تھی وہ، لیکن وہ پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ میری آرزوئیں تو پہلے ہی مر چکی تھیں، ساری تمنائیں دل ہی دل میں دفن ہو گئی تھیں۔ کاش وہ میری بھول کو بھول جاتی، میری خاطر اتنے جذبے سے کام نہیں لیتی، اپنی جان کا نذرانہ مجھ بے وفا پر نچھاور نہیں کرتی، تو شاید میں جینے کی کوشش بھی کر لیتا۔ روح پر لگے یہ زخم اتنے ہرے، اتنے شاداب نہ ہوتے، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ زخم کبھی نہیں بھریں گے، ان کی کسک اور چبھن کبھی کم نہیں ہوگی۔